ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے تمام گھر والوں کی جانب سے ایک بکری ذبح فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ایک بکری سے بھی سارے گھر والوں کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ کی درست تعویل یہ ہے کہ چھوٹے جانور جیسے بکری یا مینڈے کی قربانی صرف ایک فرد کی جانب سے ہی کی جاتی تھی، لیکن اس کا ثواب سب کو ایصال کیا جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے جانور میں شرکت جائز نہیں، ہاں اگر ثواب میں دیگر لوگوں کو شریک کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ایک بکری صرف ایک فرد کی جانب سے ہی کفایت کرے گی، زیادہ کی طرف سے کفایت نہیں کرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے ذمے ایک اونٹ کی قربانی ہے، میں استطاعت بھی رکھتا ہوں لیکن مجھے خریدنے کے لیے اونٹ نہیں مل رہا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ وہ 7 بکریاں خریدیں اور انہیں ذبح کریں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ ایک بکری ایک کی جانب سے کفایت کرے گی، کیونکہ اگر ایک بکری زیادہ افراد کے سلسلے میں کافی ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان صحابی کو صرف ایک بکری ذبح کرنے کا آپ حکم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اس مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان صحابی کو اونٹ کے بدلے 7 بکریاں ذبح کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چھوٹا جانور جیسے بکری وغیرہ صرف ایک فرد کی طرف سے ہی قربان کی جا سکتی ہے، بقیہ دیگر افراد کو ثواب میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بڑے جانور میں جیسے گائے، اونٹ، بیل وغیرہ میں 7 افراد تک اس میں شرکت کی جا سکتی ہے۔